بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے وہ فرائض بیان کریں گے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی احناف کے نزدیک۔ نمبر 1 ہے بدن کا پاک ہونا۔ اگر آپ کا بدن پلیت ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ جو آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ناپاک ہو تو خوب ستھرے ہو جاؤ۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو اپنے آپ سے دور رکھو۔ اور دوسرا فرض ہے نماز کا لباس کا پاک ہونا۔ اگر آپ کا بدن پاک ہے اور لباس پاک نہیں پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس پر میں قرآن مجید کی آیت کریمہ جو دلیل کے طور پر عرض کروں گا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ سورۃ المدثر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اور اپنا لباس پاک رکھیے۔ اور تیسرا فرض ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جہاں آپ نماز پڑھیں وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ جگہ پاک نہیں ہوگی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، سجدہ ساو سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے جگہ کا پاک ہونا۔ اس پر آیت کریمہ ہے اَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ سورۃ البقرہ کی اور پہلے سپارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا گھر خوب ستھرا کرو۔ طواف والوں، اعتکاف والوں، رکوع سجود کرنے والوں، نمازیوں کے لیے۔ اور چوتھا فرض ہے ستر کا چھپانا۔ اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ سورۃ الاعراف میں یہ 8ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الاعراف میں یہ آیت کریمہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسان ہر نماز کی حاضری کے وقت، میں آیت کریمہ کی جو ترجمہ بتا رہا ہوں اس کا مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ہر نماز کی حاضری کے وقت اپنی زینت بناؤ۔ اور یہ زینت کیا چیز ہے؟ اس پر محدثین نے، مفسرین نے بہت سے اقوال لکھے ہیں۔ یہ تو ساری چیزیں، سنتیں، امامہ، اسلامی لباس، کنگھی کرنا اور وضو کرنا، خوبصورت ہو کے آنا، صاف ستھرا لباس پہن کے آنا، یہ تو بالکل درست ہے۔ ان میں سے اس کا جز یہ بھی ہے کہ اپنے ستر کو چھپاؤ۔ تو ستر جو ہے وہ بدن کو چھپانا ہے، جو ضروری چیزیں ہیں اس کو کم از کم اس کو چھپانا ہے۔ یہ کتنے بنے؟ 4۔ آگے چلیے۔ اور 5 وہاں فرض ہے نماز کا وقت پر ہونا۔ آپ فجر کی نماز ظہر پر نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی نماز عصر پر نہیں پڑھ سکتے، اور عصر کی نماز مغرب پر نہیں پڑھ سکتے، الا ماشاء یہ جان بوجھ کر۔ ایک ہوتی ہے قضا، یہ تو قضا کا درس بھی نہیں، میں آپ کو فرائض بتا رہا ہوں۔ تو 5واں فرض ہے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے پھر آپ نماز پڑھیں گے ظہر کی نیت کر کے، فجر کے ٹائم پہ آپ پڑھیں گے کہ میں ظہر بھی پڑھتا ہوں، تو یہ نہیں ہوگی۔ نماز اپنے وقت پر ہوگی۔ تو آپ مجھ سے دلیل پوچھیں گے کہ یہ فرض آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ تو قرآن مجید میں 5ویں پارے میں آیت کریمہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ اور 6واں فرض نماز کا
قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ چھٹا فرض ہے۔ آپ کا اگر رخ کہیں اور طرف ہو، بدن کا رخ، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی سجدہ سہو کرنے سے۔ تو اس پر آپ کو میں آیت کریمہ عرض کر رہا ہوں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، یہ دوسرے پارے میں آیت کریمہ ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے حبیب بس ابھی اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو، یعنی قبلے کی طرف ہو جاؤ۔ اور 7واں فرض ہے نماز کی نیت کرنا۔ یہ ہوتی ہے نیت، چاہے آپ زبان سے کر لیں تو بھی درست ہے، اور یہ ہے نیت اگر آپ دل میں کرتے ہیں تو بھی درست ہے۔ تو نیت کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، یہ 7واں فرض ہے نماز کی نیت کرنا۔ اس پر آیت کریمہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سورۃ البینہ 30ویں پارے میں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، انہیں تو یہی حکم ہوا کہ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کریں یکسو ہو کر۔ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کریں یکسو ہو کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ خالص جو عبادت ہوتی ہے وہ نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ جو عبادت نیت کے ساتھ ہو، جس عبادت میں للہیت ہو، جس عبادت میں دل کا رخ اپنے مولا کی طرف ہو، جس عبادت کی نیت نیک ہو، اچھی ہو، اس کو خالص اخلاص کہا جاتا ہے۔ تو یہاں حکم یہ ہے کہ، اور دوسری آیت کریمہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کے خالص بندے ہو کر اس کی عبادت کرو۔ یہ خالص بندہ ہونا یہ نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو میں آیت کریمہ بتاؤں، یہ سورۃ البنی اسرائیل میں ہے، تیسری آیت کریمہ جو عرض کر رہا ہوں، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، تم فرماؤ سب اپنے انداز نیت پر کام کرتے ہیں۔ یعنی اعمال تو ظاہر میں کتنے بھی ایک ہی جیسے کیوں نہ ہو، مگر نیت ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک اپنی اپنی نیت سے کام کرتا ہے، ہر ایک کی نیت جدا جدا ہوتی ہے۔ اور چوتھی آیت کریمہ اس پر دلیل، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو آخرت کا ارادہ نیت کرے اور اس کی کوشش کرے اور ایمان والا ہو۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ 7واں فرض ہے نماز کا نیت کرنا، نیت کے بغیر اخلاص نہیں ملتا۔ اور 8واں فرض جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ ہے تکبیر تحریمہ کہنا، شروع والی تکبیر، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک، کندھوں کے برابر، یعنی کانوں اس طرح بالکل، اگر آپ اس ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر کریں گے نا تو آپ کے انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کے بالکل نیچے آ جائیں گے، تو یہ سیدھے ہو جائیں گے۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا، اگر آپ یہ پہلے والی تکبیر تحریمہ آپ بھول گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس پر آیت کریمہ آپ کو دلیل دے رہا ہوں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ اور دوسری آیت کریمہ ہے وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، یہ سورۃ المدثرہ میں ہے، مدثر میں 29ویں پارے میں، اور اپنے رب کریم کی ہی بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ اکبر کہو۔ یہ کتنے بنے؟ 8 فرض۔
اور اس پر تیسری آیت کریمہ بھی ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کریم، یہ سورۃ الاعلیٰ 30ویں پارے میں، اور اپنے رب کریم کا نام لے کر نماز پڑھو، اپنے رب کریم کا نام لو، اس کا ذکر کرو، پھر نماز پڑھو۔ تو اس پر آپ دیکھیں گے تو اس پر بھی تکبیر تحریمہ ثابت ہو رہی ہے کہ پہلے اللہ اکبر یعنی یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نماز شروع اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اپنے رب کا ذکر کرو، فصلہ، پھر نماز پڑھو۔ تو اس پر بھی یہ تکبیر تحریمہ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ کتنے بنے؟ 8 اور 9، نماز میں قیام کرنا۔ ایک بندہ جان بوجھ کر بنا عذر اگر بیٹھ کے نماز پڑھے، فرض کی بات کر رہا ہوں، بیٹھ کے نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ سجدہ سہوا بھی کر لے۔ ہاں البتہ اگر عذر ہو، کوئی تکلیف ہو تو وہ تو جائز ہے۔ تو یہ 9واں فرض ہے قیام کرنا۔ اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ میں آپ کو دلیل کے طور پر عرض کر رہا ہوں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کریم کے حضور قیام کرو ادب سے۔ اور 10واں فرض ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا نماز میں۔ تو اس پر آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ سورۃ المزمل میں ہے 29ویں پر۔ بس قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرات کے بغیر یعنی قرآن مجید پڑھنے سے بغیر کوئی نماز نہیں۔ ایک بندہ اللہ اکبر کہے پھر خاموش ہو جائے، اللہ کا قرآن نہ پڑھے، وہ پھر سجدہ سہوا کر لے، بھائی نہیں ہوگی نماز، آپ کو دوبارہ نہ پڑھنی پڑے گی۔ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا جتنا آپ کو آسان لگے ہو سکے آپ قرآن پڑھو۔ اور اللہ کے محبوب کی حدیث سے پتہ چلا کہ سرکار نے فرمایا نماز قرات بغیر کوئی نماز نہیں۔ اور 11واں فرض رکوع کرنا، اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، یہ بھی پہلے پارے میں ہے سورۃ البقرہ میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور 12واں فرض دونوں سجدے کرنا یہ فرض ہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہ سورۃ الحج میں آیت کریمہ ہے، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ تو یہ 12 فرض ہو گئے قرآن مجید میں کی آیتوں کی روشنی میں نماز کے اندر۔ اور 13واں جو فرض ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ ہے آخری اتحیات میں بیٹھ کے سلام پھیرنا۔ یہ سلام پھیر کر نماز سے نکل جانا یہ فرض ہے۔ تو یہ 13 فرض ہو گئے۔ ان میں سے اگر ایک بھی رہ گیا تو آپ جب بھی نماز پڑھائیں کسی قوم کو، تو اگر ان میں سے اگر آپ سے ایک بھی رہ گیا تو آپ کو پھر یاد آ گیا، آپ سجدہ سہوا نہیں دیں گے، آپ نماز کو توڑیں گے، پھر آپ دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ آپ یاد کریں یہ نماز کے 13 فرض جو میں نے عرض کی ہے۔